الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عزیزان گرامی، طلبہ اور سامعین، آپ کے پروگرام سوالات، اعتراضات اور اس کے جوابات میں نے سنے، اور ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی تھی، اور اعتراضات کے صحیح جوابات کی تہ تک پہنچنے میں آپ کامیاب نظر آتے ہیں. یہ سلسلہ اسلام کے ساتھ آج سے نہیں، قدیم زمانے سے ہم اس اسلام کی بات کریں جو آخری ایڈیشن کے طور پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل شکل میں آیا ہے، تو اسی دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی ذات کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے دین کے خلاف، آپ کے پیغام کے خلاف اعتراضات و اشکالات ابھارے جا رہے تھے. دور جدید میں جب یورپ کو دنیا میں قیادت نصیب ہوئی ہے اور دنیا کے ہر میدان میں اس نے بلا امتیاز بڑی کامیابیاں درج کرائی ہیں اس نے، تو اس کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے یہ مسئلہ ہے، یہ سوتی ہوئی، یہ اونگتی ہوئی اور 1000 سال دنیا میں اپنی تابندہ تاریخ کے چراغ روشن کرنے کے بعد سونے والی اس امت مسلمہ جیسی قوم کو، جو اسلام کے پیروکار ہیں، ان کو کیسے مسلسل سلایا جائے، ان کو بیدار نہ ہونے دیا جائے، ان کو ہر حیثیت سے ڈیمیج کیا جائے، ان کے اندر شکوک و شبہات کی چنگاریاں پیدا کی جائیں، ان کو ان کے دین سے کاٹنے کی کوشش کی جائے، ان کی ثقافت کو، ان کے بنیادی تعلیمات کو دقیانوسیت کا مظہر خیال کیا جائے. یہ ایک بہت گہرے منصوبے کے ساتھ یہ کام ہوتا آ رہا. یہ کام عبداللہ ابن سبا کے دور سے شروع ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے مدینے کے اندر، مکے تک کی 13 سالہ زندگی میں تو منافقین نہیں تھے، اور تھے بھی تو ان کی باقاعدہ شکل نہیں تھی، لیکن مدینے میں باقاعدہ منافقوں کا ایک گروہ آیا اور ان کے پیچھے جو لابی کام کر رہی تھی، جو ان کو اکسا رہی تھی، جو ان کو مہمیز لگا رہی تھی، وہ وہاں کے یہودی تھے. تو دور حاضر میں جن کو آپ مستشرقین کے نام سے جانتے ہیں، غزو فکری کے عظیم علمبرداروں کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں، جو اسلام پہ ہر چہار طرف سے مختلف زاویے سے اعتراضات کی بوچھار کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زندگی کے دوسرے میدانوں میں جس طرح سے یہودی سب سے آگے آپ کو نظر آئے، سب سے زیادہ نوبل پرائز حاصل کرنے والے یہودی نظر آئیں گے، ویسے آپ مستشرقین کو آپ دیکھیں، یا اس دور کے اندر جو لوگ بھی اسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہودیوں کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئی. ان کے پروفیسروں کی تعداد، ان کے جامعات کے اندر
اونچے اونچے عہدوں پہ پڑھانے والوں کی تعداد جو یہودی ہوں گے. اس کام کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنے نام کو چھپایا. کبھی یہودیت کے نام سے وہ میدان میں نہیں آئے. یہ یورپ کے باشندوں یا یورپین کی حیثیت سے وہ اس میدان کے اندر آئے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہی. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا کے بڑے بڑے شیطان کون ہیں، تو آپ دنیا کے ان بڑے شیطانوں میں ایک تو ڈارون کو آپ کو لینا ہوگا، دوسرا جو ہے وہ مارکس کو لینا ہوگا، اور تیسرا فرائڈ ہے. ڈارون نے وہ نظریہ پیش کیا جو چاہے عقل و منطق میں نہ سماتی ہو، لیکن دنیا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. دنیا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. یہ کیڑے سے ترقی کر کے انسان بندر بنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بندر صدیوں کے بعد انسان ہو گیا. مارکس کا جو نظریہ تھا اشتراکیت پوری دنیا کے اندر، اسی زمانے میں جو ہے وہ سرمایہ داری اور اشتراکیت یہی دو ٹکر کی نظریہ حیات تھے. ایک کی نمائندگی سوویت یونین کرتا تھا، دوسرے کی نمائندگی امریکہ بہادر کرتا ہے اور کرتا رہا ہے. تو یہ دو بڑے نظریات تھے. تو سلسلہ یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، اس کا بنیادی جو نعرہ تھا وہ یہی تھا. تیسری چیز جو ہے فرائڈ کا نظریہ ہے، جن کے ہاں انسان بالکل جنس زدہ پیدا ہی ہوتا ہے. اس کے اندر سیکس، اس کے اندر جنسیت میں وہ ڈوبا رہتا ہے. یہ تینوں چیزیں ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کم از کم ڈارون کی ماں بھی اور فرائڈ کی ماں بھی آپ کو یہودیہ نظر آئے گی. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو بہت تقاضا لمبا وقت چاہتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، اس آیت سے یہودیوں نے یہ بات اخذ کی کہ دنیا میں کسی بھی قوم سے اس کی کتاب چھین لی جائے، اس کی کتاب کی روح اس سے چھین لی جائے، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں. گدھے کی پیٹھ پہ جو ہے ہزاروں قیمتی کتابیں، آسمانی کتابیں، قرآن جیسی کتاب بھی آپ لاد دیجئے تب بھی وہ گدھا ہی رہے گا. انسان سے اس کی کتاب چھین لی جائے، اس کو حیوان بنا دیا جائے. یہ جو ڈارون کا نظریہ، اس کا مطلب یہ ہوا نا، نہ کوئی خدا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی ہدایت، نہ کوئی نور، کچھ نہیں. یہ تو ایک کیڑا ہے جو فطری طور پہ ترقی کرتا ہوا، اتنا خردبین کے بغیر نظر نہ آنے والا معمولی کیڑا جو سمندر کے پتھروں میں پایا جاتا تھا یا پایا جاتا ہے، وہ ترقی کر کے بڑا کیڑا بنا، بندر بنا. بندر کے بعد ہزاروں سال کے بعد جو ہے یہ انسان بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف جانوروں کی طرح کا ایک جانور ہے انسان. فرق یہ ہے کہ بولنا جانتا ہے. اس کو جو ہے وہ کسی وجہ سے اس کو عقل دی گئی. ادھر روٹی کپڑا اور مکان کے اندر بھی یہی فلسفہ ہے. دنیا کی اصل ضرورت کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. اور اسی نے یہ نعرہ بلند کیا، دین افیون الشعوب. دین جو ہے قوموں کے لیے افیون کی حیثیت رکھتا، مذہب انسان کے لیے افیون ہے. اور فرائڈ کا نظریہ، یہ تینوں نظریات، فرائڈ کا جنسیت کا نظریہ، ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے منہ لگا کر دودھ بھی پیتا ہے تو وہاں بھی وہ سیکس پایا جاتا ہے. یہ آپ انہی تینوں چیزوں پر یہ موجودہ تہذیب قائم ہے. آپ غور کیجیے، انہی تینوں چیزوں پر قائم ہے. ان کے پیچھے جو ہے یہودی مائنڈ استعمال ہو رہا ہے. تو گوگل وغیرہ میں آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے شاید کسی مصلحت کی وجہ سے دنیا میں یہودیوں کو
دنیا میں نہ جانے کتنی قومیں پیدا ہوئی، اور اللہ کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں اور دنیا میں سرکشی اور ظلم و طغیان کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا۔ وہ قومیں جو ہیں ملیہ مٹ ہو گئیں، اور بحیثیت قوم کے ان کی خصوصیات باقی نہیں رہیں، مگر یہود ہیں جو صدیوں سے زندہ ہیں، نہ یہ مرتے ہیں، نہ مکمل زندگی کی رو کے ساتھ جو ہے یہ جیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں فساد اور بگاڑ انسانوں میں پیدا کرنے کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں، یہ سب جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں، یہ سب اس کے بانی جو ہے یہودی، سب اس کے بانی یہودی۔ تو اس آیت کریمہ سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ اگر ان کو، اس امت کو بھی جو آخری امت ہے اور ان کو معلوم ہے، اور یہ آخری نبی کے ماننے والی امت ہیں اور ان کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح سے، اگر ان سے ان کی کتاب چھین لی جائے اور ان دنیاوی فلسفوں کے نتیجے میں ان کو دام بنا لیا جائے، ان کو پھانس دیا جائے، پھر دنیا پر ہماری حکمرانی کرنے کا خواب، یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم کو حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو ہماری خواہش اسی وقت پوری ہوگی جب پوری دنیا جانور بن جائے، اس لیے کہ ہزاروں جانور کو ایک چرواہا جو ہے وہ ہانک سکتا ہے۔ تو یہ جو تشکیک آمیزی کی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں، اس کا مطلب، مقصد ہی یہی ہے، اس کا مقصد یہی۔ تو ہم لوگ تو ان بڑے بڑے مستشرقین کو جانتے تک نہیں، لیکن چند ایک کے نام ہم لوگ کی زبان پر رہتی ہے، جانتے ہیں۔ اس میں ایک سموئیل زوئیمر ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ یہودی دنیا کے ہر فساد زدہ ماحول کے اندر اور فساد زدہ ماحول پیدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کے بانی مبانی ہوتے ہیں۔ فری میسن تحریک ابھی مٹی نہیں ہے، لیکن ایک دور میں اس کا اتنا زور تھا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم اس کا ممبر ہوتا تھا، اور برطانیہ کے اندر اس کا آفس ہوا کرتا تھا۔ یہاں جواہر لال نہرو ہندوستان سے اور مصر سے جمال عبد الناصر، یہ سب فری میسن کے تحریک کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، خول ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں، خفیہ مقاصد۔ یہ شیعوں سے 10 گنا آگے ہیں تقیہ اور اخفاء کے معاملے میں، اپنے مقاصد کو خفیہ رکھنے کے معاملے میں یہ شیعوں سے 10 گنا آگے ہیں۔ شاید شیعوں نے تقیہ کا عقیدہ جو ہے انہی لوگوں سے لیا ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہر چہار جانب سے ہمیں، آپ کو، ہماری تہذیب کو، اسلام کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں مایوسی کی تو قطعاً کوئی بات نہیں۔ آپ کو تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم واحد امت مسلمہ، واحد وہ امت ہے جو حقیقی معنوں میں زندہ ہے۔ کمزور ہے تو کیا ہوا؟ کمزور ہے تو کیا ہوا؟ وہ ستایا گیا انسان ہے تو کیا ہوا؟ لیکن حقیقت میں جو ہے روحانی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے یہی تنہا قوم ہے جو زندہ ہے دنیا کے اندر۔ دنیا کسی مردہ لاش کو کوئی شخص مارنے کے لیے نہیں جاتا، ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ کسی کو کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے تو وہ زندہ انسان سے انتقام لے گا، کسی زندہ انسان کو مارے گا۔ مرے ہوئے کو کون مارتا ہے؟ تو دنیا کی قومیں گویا مری ہوئی ہیں، تبھی تو کوئی دنیا کی قومیں ان کے پیچھے نہیں پڑتی ہیں۔ آپ کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے۔ الکفر ملت واحدہ۔ اس تناظر میں ہمارے سامنے کام کا نقشہ ہونا چاہیے، اس تناظر میں آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اس تناظر میں جو ہے اپنی سوچ کو بلند رکھنی چاہیے۔ آپ اپنی سوچ بلند رکھیں گے تو جیسی آپ کی سوچ بلند ہوگی ویسی انسان آپ بنیں گے۔
ویسے انسان آپ بنیں گے، چھوٹی سوچ رکھنے والے چھوٹے درجے کے انسان بنیں گے۔ تو آپ کے سامنے جو ہے انسانیت کا مسئلہ ہونا چاہیے، آپ کے سامنے جو ہے امت مسلمہ کے ایک باوقار اور کامیاب فرد کی حیثیت سے اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کو لے کر جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، اپنے کو تیار کرنا چاہیے۔ آپ کو اس حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ 1200 سال تک دنیا کے ہم قائد تھے، ہم حکمراں تھے، اور جس حد تک بھی ہم وہ خدمت انجام دے سکتے تھے، جو خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، بہرحال ہم کسی نہ کسی حیثیت سے انجام دے رہے تھے، اور قیادت کے تناظر میں انجام دے رہے تھے، وعظ و تلقین کے تناظر میں تو آج بھی آپ انجام دے رہے ہیں، لیکن قائدانہ رول اور قائدانہ تصور کے ساتھ آپ جو ہے بہت دور چلے گئے ہیں۔ قیادت ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، وہ حکمرانی کے لیے نہیں، جہاں بانی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک بڑا وسیلہ ہے، بڑی طاقت ہے۔ حکمرانی کی طاقت جو ہے اپنے آپ میں ایک بڑا وسیلہ، ایک بڑا ذریعہ ہے اس بات کا کہ دنیا کے انسانوں کو کہ آپ خدمت کر سکیں، ان کو امن و امان مہیا کر سکیں، ایک اچھا نمونے کا ایک شہری انسان بن کر ایک اچھی حکومت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ اے کاش کہ یہ ہمارے لیے ممکن ہوتا، آج کے اس دور کے اندر کوئی بھی خطہ زمین ہم غیر مسلموں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کر پاتے کہ آئیے اس شہر میں، آئیے اس شہر کے اندر رہیے آپ اور اسلام کا نمونہ دیکھیے، ہمیں آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اسلام کا ایسا صحیح نمونہ۔ اور یہ چیز بغیر جہاں سے خاندان شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ اپنے کام کا آغاز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں انہی گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس بہت اچھے اور بہت مؤثر اور پرکشش پروگرام کے اندر آپ نے مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں اور اسلامی مقاصد رکھنے والوں کو اسلامی مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔